الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، آج کی میری گفتگو اس متعلق ہے کہ آج ہم معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ پریشان ہیں کہ معیشت تنگ ہے، پریشانیاں ہیں، اور پریشانیاں بھی ایسی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ جن کا حل نظر نہیں آتا۔ تو اگر ہم سوچنا شروع کر دیں اور غور و فکر کریں کہ ان بیماریوں کی وجوہات اصل کیا ہے، ان بیماریوں کی اصل سبب کیا ہے، اصل معاملات کیا ہیں کہ یہ آج ہمارے لیے پریشانیاں بنی ہوئی، آج ہم اپنا اپنا رونا رو رہے ہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ رب العالمین اس قرآن کی آیت کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ پریشان ہے، سمجھتا ہے کہ یہ آج میری پریشانی ہے، میں اس کے لیے یہ بات بتاتا ہوں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ فرمایا کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے جو بندہ اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے جو بندہ پیچھے ہٹ جائے گا، جو بندہ اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کر لے گا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ فرمایا اس کی میں معیشت کو تنگ کر کے رکھ، اس کے اوپر پریشانیاں نازل کر دوں گا۔ معیشت تنگ ہے آج ہر انسان مہنگائی کی وجہ سے پریشان، آج ہر بندہ اپنی اپنی پریشانی کے اندر نظر آتا ہے۔ سب سے زیادہ لوگ اس پریشانی کے اندر ہیں کہ مہنگائی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے سننے والوں، یہ بات غور کر کے سن لو کہ اللہ کا قرآن خود فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ میں ان لوگوں کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا جو میرے ذکر سے اعراض کریں۔ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ کہیں اللہ نے اپنے قرآن کو ذکر کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ فَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ یہ میرا ذکر ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے۔ آج ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہماری دنیا داری ہے، یا کوئی عبادات کا تعلق ہے، وہ ہم ان سے دور دور تک ہیں۔ یعنی کہ قرآن سے ہماری اتنی دوری ہو چکی کہ ہم نے قرآن کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، نہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس قرآن کے نزدیک آئیں۔ قرآن تو زندگیوں کو بنانے کی طریقے سکھاتا ہے، قرآن تو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، قرآن تو لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے کہ جس ہم قرآن سے آج دور، اللہ کے ذکر سے ہم دور ہیں۔ اللہ کا ذکر دوسرے عبادات بھی ہیں، اللہ کا ذکر اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے جو آج ہمارا نہیں۔ یہ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میرے سامعین کہ یہ تو چلیں دنیا کے معاملات ہیں، معیشت تنگ ہے، حالات تنگ ہے، پریشانیاں ہیں۔ آگے ایک اور بات کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ صرف دنیا کے اندر ہی نہیں تنگ کروں گا، دنیا کے اندر ہی نہیں تکلیف دوں گا۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب یہ فوت ہوگا تو اللہ رب العالمین جب لوگوں کو اٹھائے گا، کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کو جمع کرنے کے لیے قبروں سے اٹھائے گا تو ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ یہ پھر بندہ کہے گا اللہ دنیا کے اندر سب کچھ دیکھتا تھا، ہر چیز کو دیکھتا تھا، لیکن آج ایسا دن ہے کہ میں اندھا اٹھایا جا رہا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ اللہ رب العالمین بندے کو کہیں گے، فرمائیں گے کہ تو دنیا کے اندر میری نافرمانی کرتا رہا، دنیا کے اندر تو اندھا بنا رہا، آج تجھے میں نے حقیقت کے اندر اندھا کر کے رکھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ذکر سے اعراض یہی ہے۔ آج اذان ہوتی ہے، ہم ٹس سے مس، ہمیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔
اگر کہیں قرآن مجید کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے، تو ہم اس سے کوساں دور ہیں۔ ہمارے حالات کہاں ٹھیک ہوں، ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں؟ ہم جب اللہ کے قرآن سے اتنے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے اتنے دور ہیں، اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط نہیں ہے، پھر کہاں سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں؟ لہٰذا سامعین اکرام، آج وقت ہے، آج ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک تعلق کو جوڑنا ہوگا، اللہ کے ساتھ ایک جڑنا ہوگا۔ جہاں قرآن کی مجلس ہو، قرآن کی محفل ہو، جہاں ہمارے ایمان کا اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسی مجالس، ایسی محفلوں کے اندر ہمیں بیٹھنا چاہیے، وہ سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کے اندر کیا تازہ ہے۔ آج ہم اللہ کے ذکر سے اسی وجہ سے دور ہیں، ہمارے لیے دوسرے کاموں کے لیے بہت وقت ہے۔ جب کوئی ہمیں قرآن کی بات بتائے تو ہم کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یا کسی مولوی کو سننا پڑ جائے تو بڑی مشکل سے ہم سنتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں قرآن سے محبت ہی نہیں ہے، قرآن سے دل لگی ہی نہیں ہے، قرآن والوں سے دل لگی نہیں ہے، قرآن والوں سے محبت نہیں ہے، تو پھر کہاں جا کے ہمارے حالات ٹھیک؟ لہٰذا سامعین اکرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔